नाज़रीन, इस वक्त स्क्रीन पर जो रवायत आपको नजर आ रही है, सबसे पहले उस रवायत में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को जान लेते हैं ताकि उस रवायत में मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के अल्फाज को आसान तरीके से समझा जा सके। इसमें पहला लफ्ज है अद्दाबा, जिस पर पीछे तफसील से बात हो चुकी कि दाबा क्या है, यानी दाबा किसे कहते हैं। दाबा कहते हैं मरहला ब मरहला हरकत करने वाली मखलूकात को जो तैर कर, रेंग कर, चल कर और उड़कर हरकत करती हैं, या फिर इसी तरह मरहला ब मरहला आगे बढ़ती बढ़ती वजूद में आती हैं। अगला लफ्ज 3 अल्फाज का मजमुआ है, जिसमें 2 अल्फाज 2 हरूफ पर मुश्तमिल हैं और 1 लफ्ज 2 हरूफ पर मुश्तमिल। फतासम या फतासुम, फा ता सुम या सम। वाज़ेह रहे ये लफ्ज सम या सुम सीन से है, ना के से यानी सा से। फा के मानी है पस, यानी होगा ही होगा, जो कहा जा रहा है वो होकर रहेगा। ता कहते हैं पीछे जो भी अवामल हैं उनके साथ या उनकी वजह से या जिस शय का जिक्र करना मकसूद हो उसके लिए हरफ ता का इस्तेमाल किया जाता है। सुम या सम, इसके माने हैं जहर, ऐसा जहर जिससे इंसानों समेत तमाम जानदारों के अजसाम में मुख्तलिफ बीमारियां और खराबियां पैदा हों, जो सब के लिए मौत और बीमारियों का सबब बने। फिर अगला लफ्ज आता है खरातीम, जिसके मानी है कार्बन के अखराज वाला सुराख, पाइप वगैरह, साइलेंसर, चिमनी वगैरह। इंसान जहां से कार्बन का अखराज करते हैं यानी उनकी नाकें, उन्हें अरबी में खरातीम कहा जाता है। अगला लफ्ज है यगमरून, जो कि गमर से है, जिसके मानी भर जाने, हर तरफ एक शय के फैल जाने, मुकम्मल हो जाने वगैरह के हैं। अगला लफ्ज है अल मुख्तम या खत्म। जहरीली आबो हुआ, बदबू, नुकसानदेह जरासीम वगैरह से हिफाजत की खातिर मास्क यानी नाक पर कुछ ऐसी शय का पहने होना जिसके जरिए से आबो हुआ में मौजूद जहरीले मादों, नुकसानदेह जरासीमों और बदबू वगैरह से बचा जा सके। खातम कहते हैं मास्क, गैस मास्क, धुएं, जहरीली आबो हुआ, धूल और नुकसानदेह जरासीमों वगैरह से हिफाजत की खातिर नाक पर पहने जाने वाला मास्क। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के वक्त धूल मट्टी से बचने के लिए नाक ढांपने की गर्ज से मास्क की तरह मुंह पर जो कपड़ा लपेट लिया जाता था उसे भी खत्म कहा जाता था, या गाय, ऊंट, बकरी वगैरह के मुंह पर जो मास्क इस गर्ज से चढ़ा दिया जाता था कि वो जानवर का दूध ना पी पाए, और जानवरों को मट्टी या गंद खाने से बचाने या फसलों से हिफाजत की खातिर उन्हें खुला छोड़ते वक्त उनके मुंह पर जो मास्क पहना दिया जाता था उसे खत्म कहा जाता था, जैसा कि आप स्क्रीन पर तस्वीर में देख सकते हैं। अब नाज़रीन आते हैं रवायत की तरफ। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा, जिन अवामल से दाबा निकलेगा, बस उन अवामल और दाबा अपने कार्बन के अखराज वाले सोराहों से इंसानों पर उनकी कार्बन की अखराज की जगह यानी नाकें जहर आलूद कर देगा, फिजा को जहर आलूद कर देगा, जिसमें सांस लेने से इंसानों समेत मुख्तलिफ मखलूकात को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें अमवात का सामना करना पड़ेगा। फिर वो भर जाएंगे तुम में, यानी हर तरफ दाबा फैल जाएगा और उसका जहर भी हर तरफ फैल जाएगा, और इंसान भी सब ऐसे ही होंगे जो उस जहर आलूद आब हवा में सांस ले रहे होंगे। हर तरफ ऐसा ही माहौल बन जाएगा, यहां तक कि कोई शख्स दाबा खरीदेगा, उसे कहा जाएगा यानी उसे पूछा जाएगा कि किससे खरीदा, वो कहेगा उससे जिसने नाक पर मास्क पहना हुआ है। नाज़रीन, दाबातुल अर्द को समझने के लिए ये रवायत बहुत ही लाजवाब है। इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मौजूदा वक्त, मौजूदा माशरे को चंद अल्फाज में ऐसे बयान कर दिया जैसे कि किसी शय पर बहुत तफसील से बात करके उसे समझाया जाता है।
محمد رسول اللہ علیہ السلام کے یہ الفاظ صرف اور صرف انہی لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، جو فتنہ دجال کو جان کر اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی در حقیقت ایسے ہی اللہ کے غلاموں کے لیے ہیں جن پر دجال کی حقیقت اور وقت کے تقاضوں کو سمجھنے میں مشکل ہو تو ان پر ان چند الفاظ کے ذریعے ساری حقیقت منکشف ہو جائے، ساری حقیقت واضح ہو جائے۔ ناظرین، آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس دور میں آپ رہ رہے ہیں اس کے بڑے بڑے شہر بالکل وہی نقشہ پیش کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ جہاں سے دابا کا اخراج ہو رہا ہے، یعنی جن عوامل سے دابا خلق کیا جا رہا ہے، ان جگہوں کی خراطیم یعنی ان کے کاربن کے اخراج والے سوراخوں سے، جنہیں اردو میں چمنیاں کہا جاتا ہے، ان چمنیوں سے جو مادے طرح طرح کی زہر آلود گیسوں کی صورت میں خارج ہو رہے ہیں، انہوں نے آب و ہوا کو زہر آلود کر دیا۔ اسی طرح انسان کے دابا کی خراطیم یعنی کاربن کے اخراج والے پائپوں، سوراخوں، چمنیوں سے بھی وہی زہر نکل کر آکسیجن کو زہر آلود کر رہا ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ زمین پر پوری حیات کے لیے بیماریوں اور اموات کا سبب بن رہا ہے، جیسا کہ یہ سب مناظر آپ اپنی آنکھوں سے سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، انسان کا خلق کردہ دابا یعنی انسان کی اللہ کے مقابلے پر خلق کردہ اپنی سواری کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے تیر کر، رینگ کر، چل کر اور اڑ کر حرکت کرنے والی مخلوقات جنہیں عربی میں دابۃ الارض کہا جاتا ہے، یہ دابا اور جہاں یہ دابا تیار ہوتا ہے، جن کارخانوں میں اس کو خلق کیا جاتا ہے، ان کارخانوں کی خراطیم یعنی چمنیوں سے، گیسوں کے خارج کرنے والی جگہوں سے نکلنے والے زہریلے ذرات سے بھرپور دھوئیں نے، ان طرح طرح کی زہریلی گیسوں نے آج پوری دنیا کی فضا کو نہ صرف اس زہریلے دھوئیں یعنی ان زہریلی گیسوں سے بھر دیا بلکہ انسانوں کی ناکیں ان پر زہر آلود کر دیں۔ آپ تصاویر میں مختلف شہروں کو ان دھوؤں سے یعنی ان گیسوں سے بھرا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اور دابا کے خارج کردہ اس زہریلے دھوؤں یعنی طرح طرح کی زہریلی گیسوں سے دنیا میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں، اور تقریباً ہر انسان کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے، اور اس کے علاوہ زمین پر تمام کی تمام حیات کے لیے زہر قاتل بن چکا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دابۃ الارض کے بارے میں جو کہا، کیا اس کے بعد بھی دابۃ الارض کی پہچان میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ وہ لوگ جو آج تک اپنے نظریات و عقائد کو دابۃ الارض کا نام دے کر کہ وہ ایک جانور ہوگا اور زمین سے نکلے گا پھر اس کا انتظار کر رہے ہیں، ان سے سوال ہے کہ کیا تمہارا وہ جانور پوری دنیا کی فضا کو زہر آلود کر دے گا؟ کیا وہ طرح طرح کی زہریلی گیسوں کو خارج کرے گا؟ کیا ان گیسوں سے انسانوں سمیت زمین کی تمام حیات کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا انسانوں سمیت باقی جانداروں کو طرح طرح کی بیماریوں سمیت ایک بڑی تعداد میں اموات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور ناظرین، مرزا غلام احمد قادیانی کو رسول، مہدی اور مثل عیسیٰ سمجھنے والوں سے بھی یہی سوالات ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کے مذہبی علماء کو دابۃ الارض قرار دیا، تو کیا مسلمانوں کے علماء کے اجسام میں ایسی چمنیاں نصب ہیں جن سے وہ طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کرتے ہیں، جس سے وہ طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کر کے پوری دنیا کی فضا کو زہر آلود کر رہے ہیں؟ اور ان زہریلی گیسوں سے کیا پوری دنیا میں انسانوں سمیت مختلف جاندار لاکھوں کی تعداد میں اموات کا شکار ہو رہے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے علماء ایسی زہریلی گیسیں خارج کر رہے ہیں جس سے انسانوں سمیت تمام جانداروں کو طرح طرح کی بیماریوں سمیت اموات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، جن سے انسانوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو؟ اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کیڑے کو دابۃ الارض قرار دیا، تو کیا اس میں یہ تمام تر صلاحیتیں پائی جاتی تھیں؟ جان لو، مرزا غلام احمد قادیانی اگر اللہ کا رسول تھا تو اس کا دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا تھا،
اور اگر اس کا دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا رسول نہیں بلکہ وہ ایک دھوکے باز اور جھوٹا مکار شخص تھا۔ حقیقت آپ کے سامنے ہے، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو مرزا غلام احمد قادیانی سمیت ایسے ہی باقی جتنے بھی دھوکے باز ہیں جو علماء کے نام پر دن رات اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، زمین و آسمانوں میں فساد کی بنیاد کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو انسانیت کو آگ میں جھونک رہے ہیں، ان سب کی حقیقت آشکار ہوتی جائے گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جدید سواری کے ذرائع جو کہ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ ہیں، جو زمین و آسمانوں میں فساد عظیم کا سبب ہیں، جن کی وجہ سے اسات آئے گی، کہ ایسا کچھ نہیں، یہ دعوت الارض نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک جانور ہوگا، یا کچھ بھی نظریات و عقائد رکھتے ہوں، نہ صرف ہمارا ان کو کھلم کھلا چیلنج ہے بلکہ پیچھے جو چند سوالات کیے گئے اگر وہ سچے ہیں تو انہیں ان سوالات کے جوابات دینا ہوں گے۔